نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان ملت اسلامیہ، گفتگو کل جہاں سے میں نے چھوڑی تھی، آج بغیر کسی تمہید کے اور بغیر ادھر ادھر کی باتوں کے میں گفتگو اسی جگہ سے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاؤں گا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑی شان والا بنایا ہے، جمال کے اعتبار سے بھی لاجواب، کمال کے اعتبار سے بھی لاجواب. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رحمت بنا کر، احسان بنا کر، اپنا فضل اور اپنی نعمت بنا کر بھیجا، اور کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو نمونہ بنا دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے تو جانے دیجئے، غیر بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی تاریخ زندگی کا معائنہ کرتے ہیں اور کتاب اوراق کے چیپٹر کو جب وہ الٹ پلٹ کرتے ہیں تو بالآخر ان کی تعریف و توصیف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ مہاتما گاندھی نے بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت میں رطب اللسان ہے اور ان کی تعریف و توصیف بھی کی ہے. چنانچہ ان کی تحریر میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ واقعی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیغمبر محمد کی سیرت ایسی ہے کہ اگر ان کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو ہندوستان میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے اور انگریزوں کے چنگل سے ہندوستان کو آزادی دلائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے. آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نثر میں بھی تعریف کی گئی اور نظم میں بھی تعریف کی گئی. مجھے میرے سامنے کچھ غیر مسلم شعراء کے کلام اور ان کے اشعار ہیں، میں انہیں پیش کرتا ہوں. یہ منوہر لال دل ایک ہندو شاعر ہیں، ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے. کہتے ہیں کیا دل سے بیاں ہو تیرے اخلاق کی توصیف، کیا دل سے بیاں ہو تیرے اخلاق کی توصیف، عالم ہوا مداح تیرے اخلاق و کرم کا، عالم ہوا مداح تیرے لطف و کرم کا. اور اس کے بعد ایک بڑی مشہور شاعر، سکھ شاعر ہیں کنور مہندر سنگھ سہر، اور ان کا ایک شعر بڑا ہی مشہور ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعر پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا. وہ شعر کیا ہے سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اجارہ داری، مسلمانوں کی اجارہ داری صرف ان پر نہیں ہے، حضور پر ان کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ وہ رحمت للعالمین ہے. وہی بات جو کل میں نے کہی تھی کہ حضور رحمت للمسلمین نہیں ہے بلکہ حضور رحمت للعالمین ہے. اور
میں ایک نامعلوم ہندو شاعر کا یہاں پر شعر سنانا چاہتا ہوں. سنیں کس انداز میں کہا ہے. آج کے حالات کا معائنہ کریں آپ اور اس کے بعد یہ شعر سنیں. کہتا ہے میں مانا غلام صحابی نہیں ہوں, میں مانا غلام صحابی نہیں ہوں, ہندو ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں, ہندو ہوں لیکن یعنی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کرتا ہوں. یہ تو وہی ہے کہ لیکن اللہ کا شکر ہے میں کم از کم وہ نہیں ہوں, اگر غلام صحابی نہیں ہوں, ان کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں, لیکن ان کی شان اور عظمت کو ماننے والا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, ایک ہندو شاعر نے کہا ہے, میں نے اسے نقل کر دیا ہے. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان کو اپنے کیا بیگانے کیا, سبوں نے آپ کی عظمت کو تسلیم کیا ہے اور سب نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. کیوں نہ ہو, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں. میں آج جو باتیں عرض کر رہا ہوں, آج میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں بہت غور سے اور سنجیدگی سے سننے کی ضرورت ہے, اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. عموماً تقریروں کا حال یہ ہوتا ہے اور جلسوں میں ہم شرکت اس لیے کرتے ہیں کہ ذرا دل محظوظ ہوگا, طبیعت خوش ہوگی, وقت تھوڑا سا گزرے گا, نعرے لگائیں گے, اس کے بعد جو ہے واہ واہ کر کے کیا اچھی تقریر ہوئی, مزہ آ گیا, کیا ڈائلیگ تھا اور کیا انداز تھا اور کیا طرز تھا وغیرہ وغیرہ کرتے ہوئے اپنے گھروں کو ہم چلے گئے. ذرا بھی اس پر کم ہم توجہ نہیں دیتے کہ تقریریں ہوتی کیوں ہیں, اس کا مقصد کیا ہے اور ہمیں یہاں سے کچھ لے کر بھی جانا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے پیارے نوجوانوں, میں بالخصوص آپ سے مخاطب ہوں. آپ اپنے ذہن و فکر کو حاضر رکھیں گے اور تہیہ کر کے بیٹھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے اٹھوں گا تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر ضرور عمل کروں گا. یقیناً ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, ہمارا وہ ظرف نہیں ہے, ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام سنتوں کو اپنا لیں, ہم آپ کی تمام سیرتوں کو اپنا لیں. لیکن ہاں, اگر حضور کی سنتوں کے ذخیرے سے اور آپ کے سیرت کے ابواب سے ایک باب کو بھی, ایک گوشے کو بھی, بلکہ یوں کہہ لیجیے ایک نقطے اور ایک ذرے کو بھی اگر ہم نے لے لیا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس ایک سنت اور ایک سیرت کے گوشے پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہمارا بیڑا پار کر سکتا ہے, ہماری کشتی کنارے لگ سکتی ہے اور بگڑی ہوئی اس تاریکی میں, اس تاریک راہوں میں ہمیں روشنی کی ایک جھلک نظر آ سکتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو ہمیں حضور کی سیرت پر نظر ڈالنی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس زمانے میں تشریف لائے وہ ایسا زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس سب کچھ تھا لیکن نہیں تھی تو انسانیت نہیں تھی, نہیں تھی تو انسانیت نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو انسانیت کا سبق ملا, تہذیب کے دروازے کھلے, تمدن کا دریچہ کھلا, اخلاق کی خوشبو پھول پھیلی اور اس کے بعد ہر چہار جانب آپ کی ذات کریمہ سے روشنی ہی روشنی پھیل گئی. الطاف حسین حالی کا بڑا ہی پیارا شعر ہے کہ اسی کے دم قدم سے اس جہاں میں زندگی آئی کہ لفظ کن کے معنی کا بنا وہ علت غائی. مشیت نے جسے پیدا کیا بہر شناسائی, زمین و آسمان نے جس کے نور سے ضیا پائی, وہ انسان جس پہ شان آدمیت ناز کرتی ہے, امین حق نما ایسا امانت ناز کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس زمانے میں تشریف لائے تھے اس زمانے میں عورتوں کا حال بڑا ہی برا تھا. آج کہیں نہ کہیں ہم نے بھی عورتوں کو دوسرے درجے کا مسلمان بنا دیا ہے, کیونکہ جب مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو ہم اپنے سننے کا تو اہتمام کر لیتے ہیں, انتظام کر لیتے ہیں, خواتین کے سننے کا انتظام نہیں کرتے, اٹھنے بیٹھنے کا, ان کے بیٹھنے کا انتظام نہیں کرتے, ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے.
اب ذرا لوگوں کو آنکھیں کھل رہی ہیں اور اس کے بعد لوگ تیار ہو رہے ہیں تو ہاں بھائی مدرسے عورتوں کے بھی ہونے چاہیے، ہاں بھائی عورتوں کو بھی درس میں شریک ہونا چاہیے، ہاں بھائی عورتوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے۔ کہتے سارے یہ ہیں کہ بچوں کی پہلی درسگاہ اور بچوں کا پہلا مکتب اور پہلا اسکول عورتوں کی گود ہے، ماں کی گود ہے، لیکن وہ ماں کی گود درسگاہ بنے تو کیسے بنے؟ جو ماں جاہل رہے، جو ماں نبی کی شریعت نہ جانے، جو ماں نبی کی سیرت نہ جانے، جو ماں نبی کا اخلاق نہ جانے، جو ماں نبی کا پیغام نہ جانے، ظاہر ہے کہ وہ تاریکیوں میں بھٹکتی ہی رہے گی، اپنے بچوں کو کیا درس دے سکتی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس زمانے میں تشریف لائے عورتوں کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا تھا، بلکہ حد یہ تھی کہ بعضوں نے انسان بھی نہیں سمجھ رکھا تھا بلکہ اپنی خواہشات بجھانے کا انہوں نے عورتوں کو ایک آلہ سمجھ رکھا تھا۔ ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہ، ان کے معاشرے میں کوئی عصمت کا ان کا کوئی معاملہ نہیں، ان کا کوئی تقدس نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں، اور معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی بات تو یہ کہ لوگ بچیوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، اور اگر بچیاں پیدا بھی ہو جاتی تو پھر ان کا حال یہ تھا کہ لوگ ان بچیوں کی طرف توجہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر بالآخر جب بچیاں جوان اگر ہو جاتی تو پھر اس شادی کرنے میں بھی، بچیوں کا نکاح کرنے میں بھی انہیں شرم کا احساس ہوتا تھا کہ ہم بچی کا ہاتھ، اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں کیسے دیں گے؟ وہ میرا داماد بن جائے گا، وہ میرا خیش بن جائے گا، اور پھر داماد سن اللہ بننے کے بعد، داماد بننے کے بعد، خیش بننے کے بعد یہ تو میری توہین ہے اور میری بے عزتی ہے۔ تو عجیب و غریب معاملہ تھا۔ اور پھر اگر کسی طریقے سے اپنی بچی کی اور بیٹی کی شادی لوگوں نے کر بھی دی، لیکن قسمت کی ستم ظریفی سے اگر ایسا ہوا کہ آج اس کی شادی ہوئی اور کل ایک سہاگ رات کے بعد اس کا شوہر مر گیا، تو سماج کا قانون یہ اعلان کرتا تھا کہ یہ ودوا ہو چکی ہے اور ودوا ابھاگن ہوا کرتی ہے، اور اس ابھاگن کو دوبارہ سہاگن بننے کا حق نہیں دیا جاتا۔ حال یہ ہوتا کہ ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لیں، آج میں 1435 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 1435 سال بھی نہیں بلکہ 1500 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، میں 1500 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں۔ آج بھی ہندوستان کے علاقے میں بہت سارے ایسے جگہ موجود ہیں، ایسے صوبے موجود ہیں، اور ایسے صوبے کے ایسے گاؤں موجود ہیں کہ جہاں بچیوں کی شادی ہوتی ہے، بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے، اور اگر قسمت کی خرابی کی بنیاد پر اس کا شوہر مر جاتا ہے، اس کا شوہر مر جاتا ہے، تو حال یہ ہوتا ہے کہ سماج کا قانون کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اسے جینے کا حق نہیں ہے۔ جس چتا پر اس کے پتی کو، اس کا پتی کو جلایا جائے گا، اسی چتا پر اس عورت کو بھی ستی کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سماج کا قانون یہی کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بڑے زور و شور کے ساتھ ہوتا تھا، آج کھلے عام تو نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی میڈیا میں خبریں آ بھی جاتی ہیں اور پھر خبر کو دبا بھی دیا جاتا ہے، لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں بھی تو کھلے عام ہوا کرتا تھا کہ آج کسی کی شادی ہوئی، کل اس کا شوہر مرا ہے، حال یہ ہے کہ اس کے کانوں سے بالیاں اتار لی گئیں، اس کے گلے سے ہار چھین لیا گیا، اس کے ماتھے سے سندور مٹا دیا گیا، اس کے پاؤں سے پازیب کی جھنکار ختم کر دی گئی، اور اس کا نئی نویلی جو دلہن تھی، اس نئی نویلی دلہن کو سفید کپڑے میں ایک مردے کی طرح لپیٹ کر ڈال دیا جاتا تھا، اسے دوبارہ شادی کرنے کا حق نہیں ملتا تھا۔ بیوائیں اسی طریقے کی زندگی گزار رہی تھیں، سسکیاں لے رہی تھیں۔ سوچے تو صحیح کہ وہ بیوہ، جوان بیوہ جب کسی غریب بیوہ جب کسی جوان عورت کی شادی کو دیکھتی ہوگی، کسی جوان لڑکی کے نکاح کو دیکھتی ہوگی، تو کیا حال اس کا ہوتا ہوگا؟ یقیناً وہ سنتی ہوگی تو مر جاتی ہوگی، وہ شادی کی بات سنتی ہوگی تو مر جاتی ہوگی، وہ شادی کے واقعات اور شادی کا منظر کو دیکھتی ہوگی تو مر جاتی ہوگی، وہ نو بیاہتا جوڑوں کے پاؤں کی جھنکار سنتی ہوگی تو مر جاتی ہوگی، وہ کنگنوں اور چوڑیوں کی جھنک سنتی ہوگی تو مر جاتی ہوگی۔ آپ سوچیں کہ اس کا حال کیا ہوگا۔ ایسے
زمانے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، 25 سالہ کنوارا پن لیے ہوئے کھڑے ہیں، میرے رسول 25 سالہ کنوارا پن لیے کھڑے ہیں، چاند سے زیادہ چمکتا رسول، پھول سے زیادہ مہکتا رسول، آپ کی خوبصورتی کا حال یہ کہ حسن یوسف نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کے آگے شرمندہ نظر آئے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف کو اگر حسن عطا فرمایا ہے تو میرے مصطفیٰ کو جمال عطا فرمایا ہے۔ حسن کا مقام کچھ اور ہے، جمال کا مقام کچھ اور ہے۔ میں حسن و جمال کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسن یہ ہے کہ جہاں حسن مکمل ہو جائے وہاں سے جمال کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ اللہ حسین و یحب الحسن، کہ اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے تو اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، اور اپنے محبوب کے لیے بھی حسن کا انتخاب نہیں فرمایا بلکہ جمال کا انتخاب فرمایا ہے۔ علامہ جامی بڑا ہی پیارا شعر فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن و جمال یہ کہ چاند کی خوبصورتی بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسن کی بھیک مانگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کے آگے آبشاروں کا ترنم ہیج معلوم ہو، پھولوں کی مہک ہیج معلوم ہو، کائنات کی کوئی ہر شے، کوئی بھی شے نبی کے حسن و جمال کے آگے ٹک نہ سکے۔ اللہ نے وہ حسن کا مالک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ وہ 25 سالہ کنوارا پن لیے ہوئے کھڑے ہیں، قریشیوں کے یہاں سے پیغامات آ رہے ہیں، حسینوں کے گھروں سے پیغامات آ رہے ہیں، مکہ کے سرداروں کے یہاں سے پیغامات آ رہے ہیں، مالداروں کے یہاں سے پیغامات آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسینوں کو ان کا حق مل جائے گا، آپ نے دیکھا کہ خوبصورت جو خواتین ہیں ان کو ان کا حق مل جائے گا، نبی نے دیکھا کہ جو سردار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ان کا حق مل جائے گا، لیکن یہ بیوائیں صبح قیامت تک سسکتی رہیں گی۔ نبی صرف حسینوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے تھے، نبی صرف اونچے گھرانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیواؤں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے، اور بیواؤں کے لیے بھی آپ کی زندگی ایک مکمل نمونہ اور آئیڈیل تھی۔ اس لیے 25 سالہ کنوارا پن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی نکاح میں لے کر زمانے کو یہ درس دیا، زمانے والوں دیکھو اب تک تم نے سہاگنوں کو ابھاگن بنایا ہے، محمد ایک ابھاگن کو آج سہاگن بناتا ہے۔ آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر اس 40 سالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جو محبت عطا کی ہے، نکاح تو بعض لوگ کر لیا کرتے ہیں مجبوریوں کی بنیاد پر، گھر والوں کی بنیاد پر، جہیز کی لالچ کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، نہ جانے کن کے معاملات کی بنیاد پر نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر آئیڈیل بیوی نہ ملے تو حال یہ ہوتا ہے کہ رات کہیں اور بسر کیا کرتے ہیں، کہیں پینگے کہیں اور لڑایا کرتے ہیں، گھر میں بیوی موجود ہے لیکن وہ آنکھوں کو کہیں اور سیکا کرتے ہیں اور اپنے دل کو کہیں اور لذت دیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 40 سالہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنی نکاح میں لے کر جو محبت کی ہے، جو محبت ان کے پیش کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس محبت سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نہال جو ہے وہ نہال ہو گئی ہیں۔ نبی نے جب محبت کی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ بھی آپ کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جانتے ہیں اس نکاح کے بعد حال کیا ہوا؟ مکہ والوں نے تانا دینا شروع کیا، کس کو؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی تانا دینا شروع کیا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ محمد مسکین کو، اس محمد فقیر کو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ جانے خدیجہ کو اس محمد میں کیا نظر آیا کہ خدیجہ نے اس سے محمد سے نکاح کر لیا، جو کہ فقیر ہے، جو کہ مسکین ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جو کہ محتاج ہے، بلکہ اس کا خادم ہی ہے، اس کا ہی تو کام کیا کرتا تھا، اس کی تجارت کا سامان لے کر تو شام جایا کرتا تھا، اس سے نکاح کر لیا۔ نہ
جانے کیا دیکھا، لوگ تانے دینا شروع کیا ہے، لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تانا دینا شروع کیا ہے۔ اس وقت خدیجہ الکبریٰ کو جب یہ معلوم ہوا ہے تو جانتے ہیں آپ تڑپ تڑپ اٹھی ہے اور کس بے بسی کے عالم میں کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد کسی طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا، غور و فکر کیا کریں تو کیا کریں، اور بالآخر ایک نتیجے تک حضرت خدیجہ الکبریٰ پہنچی ہیں۔ کس نتیجے پر پہنچی ہیں سنیں، آپ نے مکہ کے تمام سرداروں کو بلایا ہے، پیسے والوں کو بلایا ہے، قریشیوں کو بلایا ہے، حسب و نسب والوں کو بلایا ہے، اور تمام عمرہ جب جمع ہو گئے تو ان عمرہ کے سامنے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تقریر فرمائی ہے کہ اے مکے والوں، اے مکے کے سرداروں، اے مکے کے مالداروں، اے مکے کے رؤوسا اور عمرہ، آپ ہمیں تانا دیا کرتے ہیں، آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سرتاج کو آپ تانا دیا کرتے ہیں، میرے خاوند نامدار کو تانا دیا کرتے ہیں، میرے شریک حیات کو تانا دیا کرتے ہیں کہ یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور خدیجہ نے نہ جانے کیا دیکھ کر انہیں ان سے نکاح کر لیا ہے۔ تو آپ گواہ ہو جائیں کہ خدیجہ کا جتنا مال ہے، جتنا سامان تجارت ہے، جتنی دولت ہے، وہ سب کچھ اپنے محبوب کے قدموں پہ ڈال دیتی ہے۔ آج کے بعد اگر کسی کو مسکین کہنا تو خبردار خبردار محمد کو نہ کہنا، بلکہ خدیجہ کو مسکین کہنا، بلکہ خدیجہ کو فقیر کہنا۔ اگر محتاج ہے تو محمد نہیں ہے بلکہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قربانی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں ان قربانیوں سے راضی ہو کر سیدنا جبریل امین کے ذریعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں سلام بھیجوا رہا ہے۔ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کتنا ذکر کروں اور کتنی بات کروں، وقت اسی میں ختم ہو جائے اگر میں ان کے تذکرے پر آ جاؤں۔ یہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے کہ جن کے بطن پاک سے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی ہیں، حضرت زینب پیدا ہوئی ہیں، حضرت کلثوم پیدا ہوئی ہیں، حضرت قاسم پیدا ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، اور صرف حضرت ابراہیم کے حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ یہ شان اگر کسی کو حاصل ہے تو خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے کہ جب تک وہ حضور کے نکاح میں رہی کوئی دوسری زوجہ حضور کے نکاح میں نہ آئی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تعریف کرتے تو وہ محبوب رفیق حیات کا حال یہ تھا کہ کہتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ پہ رشک آتا ہے، رشک آتا ہے، کاش وہ میرے جگہ پر ہوتی اور عائشہ خدیجہ کی جگہ پر ہوتی۔ یہ حضرت خدیجہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ قربانیاں کیوں دیں؟ ایک طرفہ تعلی نہیں بچتی ہے۔ آپ بیوی کو تو گالیاں دو، آپ بیوی کو برا بھلا کہو، اور آپ امید کرو کہ بیوی وفا کرے، بیوی آپ سے محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اگر آپ محبت کا سلوک کرو گے تو بیوی بھی محبت کا سلوک کرے گی۔ آپ اگر اس کے ساتھ اچھا طرز اختیار کرو گے تو بیوی بھی آپ کے ساتھ اچھا طرز اختیار کرے گی۔ لیکن اگر سن لو اگر تمہاری آنکھیں غلط سمت بھٹکی ہیں تو تمہاری بیویوں کی آنکھیں بھی غلط سمت بھٹکے گی۔ اگر تمہاری بیویاں معاذ اللہ خدا نہ کرے تمہاری بیویاں اگر غلط روی کی شکار ہوں اور دوسرے کی طرف دیکھیں تو اسے کچھ کہنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لینا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری نظر بھی کہیں ادھر ادھر پھری ہے، تم نے ادھر ادھر کو دیکھا ہے اور کوئی دوسری طرف تم نے پینگے بڑھائی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمایا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا ہر ایک گوشہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ باپ ہو تو نبی کی زندگی سے نمونہ حاصل کرے، بیٹا ہو تو نبی کی زندگی سے نمونہ حاصل کرے، ایک قائد ہو نبی کی زندگی سے نمونہ حاصل کرے، ایک سیاسی میدان میں قدم رکھنے والا شخص ہو نبی کی زندگی سے تعلق نمونہ حاصل کرے، ایک سربراہ خاندان ہو نبی کی زندگی سے تعلق رکھے اور نمونہ حاصل کرے۔ الغرض زندگی کے کسی گوشے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ رکھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن چوں میں آج کی مجلس میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، حقیقی معنوں میں انسانیت نہیں ہے۔ کہنے کو تو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، ہم قادری ہیں لیکن انسان نہیں ہے، ہم چشتی ہیں انسان نہیں ہے، ہم سہروردی ہیں انسان نہیں ہے، ہم نقشبندی ہیں انسان
انسان نہیں ہیں، ہم اشرفی ہیں، انسان نہیں ہے، ہم رضوی ہیں، انسان نہیں ہے، حال یہ کہ ہم افقی ہیں، انسان نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کچھ تو ہم ہو گئے ہیں لیکن افسوس ہم انسان نہ ہو سکے۔ سن لیجئے، ایک مسلمان پہلے انسان اچھا ہوگا تو ہی انسان مسلمان اچھا ہو سکتا ہے، جو انسان اچھا نہ ہو وہ مسلمان بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی اسی لیے ہے کہ بزرگان دین یہ چاہتے تھے کہ انسانیت کے تعمیر میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ کمی سلسلے میں جوڑ کر پوری کر دی جائے۔ میں اس طرف بعد میں آؤں گا، وقت نہیں، اطلاعات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں انسانیت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اپنے زمین کا ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کیا ہیں اور نبی کا پیغام کیا ہے۔ ہم کیا ہے، صحابہ کرام کیسے تھے، ہم کیا ہیں، تابعین تبع تابعین کیسے تھے، ہم کیسے ہیں، صوفیاء دین اور بزرگان دین کیسے تھے۔ عزیزان ملت اسلامی دیکھیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر کے اوپر دستے شفقت ڈالا ہے۔ ہماری نگاہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، امیر و غریب کے لیے الگ الگ پیمانے ہم نے اختیار رکھے ہیں، لیکن نبی پاک کی سیرت سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک غریب عورت تھی، ایک غریب بڑھیا جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتی تھی، مسجد نبوی کے چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتی تھی۔ کبھی اس نے چٹائی صاف کر دی، کبھی چٹائی بچھا دی، کبھی جھاڑو دے دیا، کبھی اور کوئی چیز چھوٹی موٹی چھوٹا کام کر دیا۔ چند دنوں تک جب نظر نہیں آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ وہ غریب بڑھیا نظر نہیں آتی، وہ بڑھیا کہاں ہے؟ کہنے والوں نے کہا حضور والا، حضرت والا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے آقا حضور وہ ہے، مر چکی ہے، وہ انتقال کر گئی ہے اور ہم نے اسے جو ہے جنت البقیع میں دفن کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سنا ہے تو چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا ہے، کہنے لگے کیوں؟ وہ مری تو مجھے تم نے خبر کیوں نہیں کیا؟ مری وہ غریب بڑھیا تو تم نے خبر کیوں نہیں کیا؟ کیا اس لیے کہ وہ غریب تھی اور تم نے ضرورت نہ محسوس کی کہ میں اس غریب کی نماز جنازہ میں شریک ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر کسی امتی کی نماز جنازہ نبی پڑھ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ مغفرت کی دعا ہے۔ اس لیے کوئی ولی بھی اگر نماز جنازہ پڑھ دے تو ولیوں کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا، چاہے کہ نبی کی دعا اللہ رد فرمائے۔ اس لیے نبی اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ دے تو گویا اس کے جنتی ہونے کی سند ہے، وہ جنتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ چلو چلو مجھے لے کر چلو کہ وہ ہے کہاں، اسے دفن تم نے کہاں کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے صحابہ کی جماعت چلی ہے، نبی آگے ہیں، صحابہ کی جھرمٹ پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس دور میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی بتاؤ تو صحیح یہ جلوس کہاں سے ثابت ہے، یہ جلوس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ قسم قسم کے سوالات تیار کرنے کے بعد فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ ڈالا جاتا ہے، ہائیک میسنجر پہ ڈالا جاتا ہے، دیگر انٹرنیٹ کے پر ڈالا جاتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ بڑا طبقہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے کہ میں ابو بکر نے کب جلوس نکالا، حضرت عمر نے کب جلوس نکالا، حضرت عثمان نے کب جلوس نکالا، حضرت علی نے کب جلوس نکالا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کب جلوس نکالا، ابو سعید خدری نے کب جلوس نکالا، فلاں صحابی نے کب جلوس نکالا۔ میں کہتا ہوں کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ کس صحابی نے جلوس نکالا ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی سے ایک صحابی کا نام دو کہ جس نے جلوس نہ نکالا ہو، کسی ایک صحابی کا نام دو۔ ارے جلوس کہتے کسے ہیں؟ پہلے اسے جلوس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا یہ سورہ خطابت دکھا رہے ہیں، یہ عقلی جواب ہے۔ نقلی جواب کے لیے میری یہ کتاب ہے، یہ حاصل کر لینا۔ یہاں پر میں عقلی ہی دلیل دے رہا ہوں اور بتا دوں کہ جو قرآن جو قانون ہے، اسلام کا جو قانون ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل کے مطابق ہی ہے۔ ارے جلوس کہتے کسے ہیں کہ 5 لوگ ایک ساتھ چلیں، وہ جلوس کی شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ جلسہ کہتے کسے ہیں؟ چند لوگ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی مجلس نبی کے زمانے میں کب ہوتی تھی اور صحابہ میلاد کی مجلس کب منعقد کرتے تھے؟ میرے دوستو، میرے پیاروں اور نوجوانوں، غور کرو، جلسہ کہتے کسے ہیں؟ ارے صحابہ کا کوئی وقت ایسا ہوتا تھا کہ جو وہ جلسہ میلاد میں نہ بیٹھتے تھے۔ فجر کے بعد جلسہ میلاد، ظہر کے بعد جلسہ میلاد، عصر کے بعد جلسہ میلاد، مغرب کے بعد جلسہ میلاد، عشاء کے بعد جلسہ میلاد۔ جب موقع ملتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے اور بیان کرنے والا کوئی ہم جیسا عالم اور خطیب نہیں ہوتا، نبی جلسہ اپنا خود بیان کرتے، اپنی شان خود بیان کرتے اور صحابہ
صحابہ کرام سنا کرتے تھے. کون ہے جو اس کا انکار کر دے اور جلوس کی بات کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ جب نبی اٹھ کر کسی صحابی کے یہاں جاتے تھے صحابہ کی جماعت پیچھے ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ جنت البقیع جاتے تو صحابہ پیچھے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بدر کے میدان کی طرف جاتے صحابہ پیچھے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ احد کی طرف جاتے صحابہ پیچھے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ خندق خیبر کی طرف نبی جاتے تو صحابہ پیچھے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے یہ ان کا مقدر تھا کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب صحابہ نبی کی ذات کو لے کر جلوس نکالا کرتے تھے. آج ہمارے لیے تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ نبی کی ذات ہمیں میسر نہیں ہے. نبی کا نام ملا ہوا ہے, سال میں ایک دن 12 ربیع الاول شریف کا ہم نے انتخاب کر لیا. یا رسول اللہ آپ کی ذات نہیں ہے لیکن آپ کا نام ہمارے ساتھ ہے اور نام لے کر ہم جلوس نکالتے ہیں. صحابہ کے ساتھ نبی کی ذات تھی اور ہمارے ساتھ صرف نبی کا نام ہے, نبی کا پرچم ہے. نبی کا نام لے کر اور نبی کا پرچم لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو بچاؤ کہتے ہیں بدعت ہے یہ. ارے بدعت کو سمجھا ہی نہیں ہے میرے بھائیو. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں کتاب کی دکان نہیں چلاتا ہوں, لیکن ہاں نوجوانوں کی اصلاح کرنا یہ میرا مقصد ہے. میں جب چلتا ہوں تو تقریر کے ساتھ ساتھ تحریک اور تحریر لے کر چلتا ہوں, کیونکہ تقریر بسا اوقات ذہن و دماغ سے نکل جایا کرتی ہے لیکن تحریر انمٹ ہے. تحریر کا اثر دل پہ ہوا کرتا ہے, تحریر سے زیادہ انقلاب آیا کرتا ہے. اس لیے تحریک کا معاملہ ہوا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے تحریر پڑھو اور پڑھنا نہ جانو تو پڑھ کر سننے کی کوشش کیا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آقا کریم چلے ہیں, جنت البقیع میں پہنچے ہیں. پوچھا کہاں ہے اس بڑھیا کی قبر کہاں ہے؟ بتانے والے نے بتایا یا رسول اللہ یہ قبر اس کی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد نماز اس کی پڑھی ہے, اس کی نماز پڑھی ہے قبر پر کھڑے ہو کر. حضرت سیدنا امام شافعی نے اسی حدیث پاک سے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے, یہ مسئلہ اخذ کیا اور نکالا ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کی قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ہے. اور غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں بھی بعض لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں, لیکن علماء احناف اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور جن کی ہم پیروی کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, صرف ایک بار ایسا واقعہ ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چل کر گئے اور قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی ہے. اس کے علاوہ کبھی آپ نے کسی قبر کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی. قبر کے اوپر اس وقت جو نماز جنازہ نبی نے پڑھی تھی اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں, بہت ساری اس میں معاملات تھے, اور یہ بتانا زمانے کو تھا کہ اے زمانے والوں سنو, اے میرے امتیوں سنو, اے میرے کلمہ سننے والے سنو, تم امیر اور غریب کا فرق نہ کرنا. مسلمانوں کے معاملات میں امیر اور غریب کا فرق نہ کرنا, ایسا خبردار نہ کرنا تو کہ تمہارے محلے کا کوئی سیٹھ مر جائے, تمہارے محلے کا کوئی مالدار مل جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیڑ میں لگ جانا, اور اگر کوئی غریب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہونا. نبی نے ایک غریب کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ کر زمانے کو یہ بتا دیا کہ ہم زمانے سے امیر و غریبی کا فرق مٹانے کے لیے آئے ہیں, ختم کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ یہ غریبی اور غریبی کے جو امتیاز ہیں اس کو بھی ختم کرنے کا درس ملتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی درس ملتا ہے کہ سنو, اونچ نیچ کا فرق نہ کرنا, بھید بھاؤ نہ کرنا, ذات پات کے معاملات نہ کرنا, دیگر قسم کی تفریق نہ کرنا, رنگ و نسل میں نہ بڑھ جانا. اس ایک واقعے میں متعدد چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں اگر اس پر غور کیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پاک کا مطالعہ کریں کہ کیسے رحم و کرم کی چادر آپ نے کتنا وسیع کر رکھا تھا. ہمارا تو حال یہ ہے کہ اسلام سے محبت کرنے والے آج بھی موجود ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے قریب آئیں, لیکن مسلمانوں کا جب حال دیکھتے ہیں تو اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. جی ہاں, ایسے موقع پر میں جارج برنارڈ شاہ تو مغربی مفکر ہے اور بڑا ہی مشہور ہے,
اس کا ایک جملہ میں پیش کرتا ہوں. I love Islam but I hate Muslims because they don't practice Islam. میں اسلام سے محبت کرتا ہوں لیکن میں مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ مسلمان خود تعلیمات اسلامیہ پر عمل پیرا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنا لے تو انقلاب برپا ہو سکتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سلام کرے تو ہی ہم سلام کریں گے, اور بعضوں کا تو حال یہ ہے کہ سلام کو اس کا انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ ہمیں ہی سلام کرے تو ہم سلام کا جواب دیں. ہماری تو یہ کسر شان ہے کہ کسی غریب کو ہم سلام کریں, کسی غریب کو ہم سلام کریں. بلکہ کہہ لیجئے کہ بہت سارے امام صاحبان, مولانا صاحبان, مفتی صاحبان, پیر صاحبان بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ سلام کرنا یہ تو دوسروں کا حق ہے, ہماری یہ شان نہیں ہے کہ ہم کسی کو سلام کریں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بچوں کو بھی سلام کر کے یہ درس دیا ہے کہ سلام کا حق ہر ایک کو ہے, اور جو پہلے سلام کرے گا وہ بازی مار جائے گا اور وہ زیادہ ثواب حاصل کرے گا. اور یہ سن لیجئے, عباس تو ایسے بھی اس دور میں ہے کہ اگر کوئی بیچارہ غریب سلام کرے, یہ سیٹھ صاحب جو ہیں, یہ جو بلڈر صاحب ہیں, یہ نیتا جی ہیں, یہ منسٹر ہیں, ان کا حال یہ کہ اس غریب کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں, بلکہ حال یہ بس اشارے سے سلام کر کے گزر جائیں گے, اشارے سے گزر جائیں گے. اور بعضوں کا حال یہ کہ غیر مسلم معاشرے میں اگر رہتے ہیں تو ڈرتے بھی ہیں, ڈرتے بھی ہیں. میں آج بینک گیا تو وہاں جناب کا یہ کہ معلوم ہو کہ کوئی خان صاحب ہیں, یہاں جو مینیجر ہیں وہ کوئی خان صاحب ہیں. جب اترے آئے تو میں نے سوچا کہ بھئی اب یہ کریں گے, اس سے پہلے توجہ بھی نہیں دیا, بڑی تیزی کے ساتھ نکل گئے. اس کے بعد جب میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں نے کہا السلام علیکم, انہوں نے بڑی آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. اس کے بعد جو باتیں ہوئی آہستہ سے, اور اس کے بعد جب نکل کر گئے ہیں تو پھر موقع بھی نہیں دیا کہ میں دوبارہ انہیں سلام کروں. کیوں کہ معاشرے سے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کہیں دوسروں کو پتہ نہ لگے کہ یہ جو ہے واقعی قاعدے کا مسلمان ہے, یعنی مسلمان تو ہے لیکن بس ایسا ہی چلتا پھرتا مسلمان ہے. آج دنیا اسی کوشش بھی لگی ہوئی ہے کہ مسلمان رہے, نام تو اس کا عبداللہ رہے, نام عباس رہے, نام اس کا کچھ بھی رہے, لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہ رہے, نبی کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں رہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام اور ان کی سیرت کو اپنے جگر اور گوشے میں اتارو, اپنے دل میں اتارو, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسوے کو پیش نظر رکھو کہ آپ نے کس طریقے سے سلام پھیلایا ہے, محبت کو عام کیا ہے, کس طریقے سے آپ نے غریبوں کا خیال کیا ہے. ارے دشمنوں پر بھی اپنی رحمت کی چادر ڈالی ہے. مجھے بڑا ہی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ واقعہ کس کا ہے آپ سنیں, آپ نے نام سنا ہوگا, سبوں نے نام سنا ہوگا, عبداللہ بن ابی کا. یہ عبداللہ بن ابی کون ہے؟ منافق مدینہ, منافق مدینہ. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا کہ عبداللہ بن ابی کیا تھا, کیسے تھا, کیوں منافق ہوا, میں اس بات پر نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن سارے جانتے ہیں کہ وہ منافقوں کا سردار ہے. اسلام اس نے ظاہر سے قبول کیا تھا, بباطن وہ مسلم نہ تھا, اسلام کا سخت دشمن تھا, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی اس نے بدبخت نے کوشش کی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہی جب مرتا ہے, بلکہ اس سے پہلے میں بتا لوں کہ اس کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا, بیٹے نے, عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور جب قبول اسلام کیا ہے تو حال یہ کہ جب وہ صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھتا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو کہہ رکھا تھا کہ دیکھو یہ عبداللہ بن ابی بیٹے کا, عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا ہے, یقیناً وہ بہت سخت اسلام کا دشمن ہے, لیکن یہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے, اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا. اللہ اکبر. آپ جملے پر غور کریں گے, یہ ٹھیک ہے کہ اسلام کا بڑا دشمن ہے, میرا سخت دشمن ہے, تمہارا سخت دشمن ہے, لیکن یہ تو اسلام قبول کر چکا ہے, بیٹا تو اسی کا ہے. بہرحال بیٹے کے دل میں کہیں نہ کہیں باپ کی ہمدردی ہوتی ہے, اس لیے بیٹے کے سامنے اگر اس کے باپ کو برا بھلا کہو گے تو اس کے دل کو تکلیف ہوگی. اس لیے خبردار, اس بیٹے کے سامنے باپ کو برا بھلا نہ کہنا. میرے بھائی یہ بڑی کوئی معمولی بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نبی نے کہا بھی اور صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کیا ہے, لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے باپ سے دشمنی ہوتی ہے تو لوگ اس کے بیٹوں پر
پر ہی جا کر باپ کا سارا خمار اتار دیتے ہیں کہ باپ پر نہیں اتار سکتے چلو بیٹوں پر ہی سارا خمار اتار دیتے ہیں. یہ حال ہے. وہ عبداللہ بن ابی منافق مرا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ آ گئے صحابی رسول, نام ان کا ذہن سے بھی نکل رہا ہے, نام بتائیں گے, نام ذہن سے نکل رہا ہے, وہ صحابی ہیں, آ گئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دی جائے, یا رسول اللہ نماز جنازہ پڑھا دی جائے اور اپنی قمیص مبارک میرے باپ کی قبر میں ان کے جسم پر ڈال دی جائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تیار ہو گئے ہیں, تیار ہو گئے ہیں کہ چلو نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے, قمیص بھی ڈالیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے ہیں تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ وہ اسلام کا اتنا بڑا دشمن اور وہ اس آپ کا اتنا بڑا دشمن, اور یا رسول اللہ ایک وقت اس نے ایسا کہا تھا اور ایسا کہا تھا. حضرت عمر فاروق کہتے چلے جا رہے ہیں, کہتے چلے جا رہے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس سن رہے ہیں اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالآخر جب انہوں نے زیادہ کہا ہے, ایک جملہ انہوں نے کہا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جملہ کہا ہے, حدیث پاک کا وہ ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں انی خیرت فاخترت, کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کرنے نہ کرنے کا مجھ کو اختیار دیا ہے. اللہ نے احسان کرنے نہ کرنے کا مجھ کو اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو نماز جنازہ پڑھوں, چاہوں تو نہ پڑھوں. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو میں اس کی قبر میں اپنی قمیص ڈالوں یا نہ ڈالوں. لوگ کہتے ہیں نبی کو کہاں اختیار ہے, نبی کہتے ہیں اللہ نے اختیار کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا, نبی کہتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, احسان کروں نہ کروں, احسان کروں نہ کروں. اور پھر فرماتے ہیں فاخترت, تو میں نے احسان کے پہلو کا اختیار کیا ہے, میں اس کی نماز جنازہ بھی پڑھوں گا اور پھر میں اس کی قبر میں اپنی قمیص بھی ڈالوں گا. نبی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کی اپنی قمیص بھی اس کی قبر میں ڈالتے ہیں. میں نے اسی بامبے کی سرزمین پر آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے ایک بڑے نامور مفکر کی تقریر سنی تھی. وہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا کہ استغفرت لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم, کہ آپ استغفار کریں نہ کریں, مغفرت کی دعا کریں نہ کریں, 70 بار بھی اگر آپ مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بخشے گا نہیں. اور اس کے بعد وہ اسکالر صاحب تھے, میں نام بھی بتا دوں, ڈاکٹر اسرار احمد, قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں بڑے ان کو لاجواب مانا جاتا ہے اور بڑے لوگ ان کے مداح ہیں. انہوں نے کیا کہا, کہنے لگے کہ بھئی پتہ لگا کہ نبی نے اپنی چادر, اپنی قمیص جو ہے عبداللہ بن ابی کے جسم پہ ڈالی. زمانہ جانتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو اس نبی کی قمیص سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. پتہ چلا کہ تبرک کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نبی کی چادر جب فائدہ نہیں پہنچا سکی ہے, بذات خود جب نبی نے چادر ڈالی اور فائدہ نہیں ہوا, اللہ نے فرما دیا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, کہ ہرگز اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا. تو پھر نہ جانے یہ تبرک کا معاملہ کہاں سے ہے. نبی کا ناخن مبارک کام نہیں آ سکتا, نبی کا غسالہ نہیں کام آ سکتا, نبی کی کوئی چیز کام نہیں آ سکتی, کسی ولی کی کوئی چیز کام نہیں آ سکتی, اور تبرک کا انکار کر دیا. میں نے جب یہ سنا تو میں نے اپنا دل پکڑ لیا اور سر بھی پکڑ لیا. یقین سیدھے سادے نوجوان اگر سنیں گے تو وہ تک جائیں گے کہ قرآن بول رہا ہے, لیکن میں اس کی جہالت پر ماتم کرنے لگا کہ یا تو جہالت بول رہی ہے یا تو پھر یہ کہ بدعقیدگی بول رہی ہے. جہالت تو نہیں بول رہی ہے تو بدعقیدگی ہی بول رہی ہے. کہ بڑا موٹی سی بات ہے, بڑی موٹی سی بات ہے کہ تبرک فائدہ پہنچاتی ہے تو ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ایمان جس کے پاس نہ ہو تبرک اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. تبرک نے فائدہ پہنچایا ابو بکر کو پہنچایا, تبرک نے فائدہ پہنچایا عمر کو پہنچایا, تبرک نے فائدہ پہنچایا عثمان و علی کو پہنچایا, تبرک نے فائدہ پہنچایا امیر معاویہ کو پہنچایا. کہا نبی کا ناخن مبارک میری قبر میں رکھ دینا, مجھے کسی عمل پہ تکیہ اور بھروسہ نہیں ہے, مجھے اگر بھروسہ ہے تو نبی کے نسبت پہ بھروسہ ہے. تو صحابہ نے یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ, میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان جس کے پاس ہوگا تبرک سے فائدہ پہنچائے گا. الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے, نبی کے تبرکات فائدہ ہمیں پہنچائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مولانا سیف الدین صاحب قبلہ. ماشاءاللہ بہت اچھی. اور اگر کوئی کہتا ہمیں نہیں فائدہ پہنچے گا تو بھئی تم اپنے ایمان پہ غور کر لو.
کیونکہ ایمان والے کو ہی تبرک سے فائدہ ملتا ہے. میں یہاں پر ایک تشریح اور کر دینا چاہتا ہوں. فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. کیوں کہا؟ اے میرے محبوب غور فرمائیں، اس پر بھی فرمائیں. اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا، اسے بھی اللہ نے اپنے لیے نہیں کہا، مصطفیٰ پیارے کے لیے کہا کہ اے میرے محبوب اگر یہ صرف مجھے برا بھلا کرتا تو میں معاف کر دیتا، لیکن اے میرے محبوب یہ تجھے برا بھلا کہتا ہے. میں اپنی بارگاہ کے گستاخ کو معاف تو کر سکتا ہوں لیکن تیری بارگاہ کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتا. یہ معاملہ ہے. فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. تو نبی تو رحمت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہونے کے ساتھ ساتھ قہار و غفار بھی ہے. اور اپنے قہار و غفاری اللہ تبارک و تعالی اپنے جباری قہاری کا وہ جلوہ دکھایا کرتا ہے، اس طریقے سے دکھایا کرتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت چادر ڈالی. اب یہ بات ختم نہیں ہوئی، چادر ڈالی. کیوں نبی نے چادر ڈالی؟ جب اسے فائدہ نہیں ہونا تھا تو ایک کسی کیا بیٹے کے لیے اس کے چادر ڈالی؟ بیٹے کا معاملہ تو تھا ہی تھا لیکن صرف بیٹے کا معاملہ نہیں تھا. حضرت محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہیں عبداللہ بن ابی منافق کے قبیلے کے 1000 لوگوں کو دیکھ رہی تھی. نبی جانتے تھے کہ اسے تو فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن اس کے قبیلے کو فائدہ پہنچے گا. اور جب قبیلے والوں نے دیکھا کہ نبی کا اتنا بڑا دشمن لیکن نبی اپنی چادر اس کے اوپر بھی ڈال دے تو کتنے مہربان اور رحمت والے نبی ہیں، کیوں نہ ہم سب نبی کے دامن میں آ جائیں، ہمارے لیے کیسے رحمت ہوگے. تو 1 لاکھ اس قبیلے کے لوگ دامن مصطفیٰ میں آ گئے، نجات آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا سیف الدین صاحب قبلہ. تو یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. تو میرے بھائی یقیناً نبی ہمارا حال یہ ہے، ذرا کسی سے معاملہ ہوگا اور اپنی فکر اور اپنی طبیعت کے مطابق اگر اس سے جملہ ہم نہ سنیں گے تو حال یہ ہوگا فوراً اس پر کچھ بھی کہہ دیں گے. فوراً کسی کو وہابی بھی کہہ دیتے ہیں، فوراً کہہ دیں گمراہ ہے، فوراً گستاخ ہے. میرے بھائی کسی کو گستاخ بدعقیدہ وہابی بن کہنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، 1000 بار سوچنا چاہیے. یہ بات ذہن نشین کر لے، ذہن نشین کر لے. ہمارے غلط جملوں، غلط تقریر، غلط معاملات کی بنیاد پر ہم سے کتنے دور ہو گئے ہیں. رحمت کی چادر جب آپ ڈالیں گے، نبی کی اسوہ کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ کی مہربانی اور آپ کی کرم کی بنیاد پر کتنے آپ کے قریب آئیں گے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب میں نے اس چیز کو اختیار کیا ہے تو مجھ جیسے حقیق کے دامن سے بھی وابستہ ہو کر کتنے جو ہیں تبدیل ہوئے ہیں. میں اپنی شان بتانے نہیں آیا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نبی کی سیرت اور اسوہ کا کمال ہے. میں مثال پیش کروں گا. لوگ کہتے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں بھائی ممکن نہیں ہے، مولانا تقریر کرنا بڑا آسان ہے. آج کے ڈیٹ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر عمل کیا جائے، بڑا ایسا زمانہ ہے ویسا زمانہ ہے. اپنی اندر لوگوں کے اندر کمی ہوتی ہے نا تو وہ اس کا ٹھیکرا جو ہے وہ دوسروں کے سر پھوڑ دیا کرتے ہیں. ہمارے اندر کمی اپنی صلاح نہیں کر سکتے، کہتے عمل نہیں ہو پائے گا. داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ ارے حضرت آپ کے جیسا کوئی تقریر تھوڑی نہیں کرنی ہے. آپ کو پتہ نہیں گاؤں میں رہتے ہیں، بڑا ٹف مسئلہ ہے. اور بزنس ہم کرتے ہیں، کاروبار ہم کرتے ہیں، میرے کاروبار پر اثر پڑ جائے گا، ملنے جلنے والے غلط کہیں گے، ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا ویسا ہوگا. میں نے کہا سنو، ہم سے زیادہ تم سیر نہیں کرتے، تم تو صرف بامبے میں رہتے ہو نا. میرا ایک پاؤں بامبے رہتا ہے اور دوسرا پاؤں میرا کلکتہ رہتا ہے. الحمدللہ پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں اور الحمدللہ پوری اس وضاقتہ کے ساتھ سفر کرتا ہوں. دوسروں کو جگہ ملے نہ ملے، ٹرینوں پر اگر سفر کیا، ابھی ہوائی جہاز پر چل رہے ہیں تو کبھی نوبت یہ بھی آتی ہے کہ جنرل کلاس میں بھی چلنا پڑتا ہے دھکا کھا کے. تو حال یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو جگہ ملے نہ ملے الحمدللہ ہم جیسوں کو جگہ دے دی جاتی ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ غیروں کے میں زیادہ انسان موجود ہیں، غیروں میں زیادہ انسان موجود ہے، اپنی اس قوم میں زیادہ جانور موجود ہیں، تو زیادہ غیر انسانی معاملہ موجود ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں بزنس نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، کیا بتائیں دکان نہیں چل رہی ہے.
حال کیا تمہاری دکانداری کا؟ حال یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی اگر گاہک آ گیا، کہا بھئی یہ کتنے کا چپل ہے؟ کہ یہ ایک جوڑی تمہیں پڑے گی 60 روپے میں پڑے گی۔ کہا 60 روپے 40 روپے میں دو گے بھائی؟ کہ بھائی کیوں صبح صبح آ گئے، بولی خراب کرنے، جاترا خراب کرنے، جاؤ دوسری دکان پہ چلے جانا۔ یہ حال ہے۔ کلکتہ میں ایک مولانا صاحب ٹائپ کے کہنے لگا، کیا بتاؤں، میں گیا کلکتہ میں ایک دکان پہ گیا، کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا، ایک داڑھی والا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک ٹی شرٹ کے بارے میں پوچھا، مجھ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، طنزیہ انداز میں کہا مولانا لے پاؤ گے؟ مولانا بڑا دام ہے، لے پاؤ گے؟ میں نے کہا بھائی دام تو بتا بھائی کتنے کا ہے؟ کہا جو 200 کی ٹی شرٹ تھی، کہنے لگا 600 کے ہیں، تبصر کرنے کے لیے 600 کے ہیں۔ میں نے رکھ دیا خاموشی کے ساتھ اور پلٹ کر واپس جانے لگا تو کہنے لگا جاؤ مولانا صاحب، میں کہتا تھا کہ آپ کہاں لے پاؤ گے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اس داڑھی ٹوپی کرتا پیجامے میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب بیچارے غریب اور مفلسی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس لباس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس دکاندار کو اس کے دکان کے سمیت خرید لیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کیا دکان پر داڑھی والا بیٹھا ہے اور اس طریقے کا الفاظ کر رہا ہے؟ یہاں سے یہ بھی سبق ملتا کہ صرف داڑھی رکھ لینا دین نہیں ہے، بے شک دین کا ایک حصہ ہے داڑھی، نماز ہے حصہ، اہم عبادت ہے، لیکن داڑھی صرف رکھ لینا، صرف نمازیں پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا دین نہیں ہے، بلکہ دین اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ نبی کے اخلاق کریمہ کو اختیار کیا جائے، نبی کی سیرت کو اختیار کیا جائے۔ اور وہی آپ غیر مسلم کے یہاں چلے جائیے، مرواڑی کے یہاں چلے جائیے، گجراتی کے یہاں چلے جائیے، آئیے بھائی پدھاریے، آپ کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے، آپ پدھارے یہاں، جو دیکھنا دیکھیے، 1 گھنٹے تک پریشان کرتے رہیے، شکن نہیں آئیں گے، اور بغیر یہ جب دکان سے آپ نکلیں گے تو کیا کہے گا کہ آپ کا دھنیہ واد جو ہماری دکان پر آپ پدھاریں گے، خود میں آپ پدھاریں گے، تشریف لے جائیں آپ بھی تشریف لائیں گے بھائی، یہ میرا کارڈ رکھیں، یہ میرا نمبر رکھیں۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ کس کی دکان پر جانا پسند کرے گا؟ آپ کی دکان پر جانا پسند کرے گا کہ ان کی دکان پر جانا پسند کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے تجارت کے میدان میں کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور مسلمان جو ہے جھک مارتا رہتا ہے، وہ سوچتا بس آج ہی بنیا کل سے فوراً سیٹ بن جائے، ہم فوراً سیٹ بن جائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو جب اپناؤ گے نا، سیرت کو اپناؤ گے تو انقلاب برپا کر سکتے ہو، تمہارے ہاتھ پر بھی آ کر لوگ اسلام قبول کر سکتے ہیں، تمہارے پاس آ کر بھی لوگ جو ہیں تمہارے ہو سکتے ہیں۔ آپ ذرا اپنائیں تو صحیح۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا مکہ مسجد بم بلاسٹ کا واقعہ، عبد الکریم کو پکڑا گیا، عبد الکریم نامی نوجوان ہے نا، اور اس کے بعد اسے جس جیل کے جس کیبن میں ڈالا گیا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد سوامی اسیما نند جی پکڑائے، اور اتفاق دیکھیے کہ ان کو بھی رکھا گیا اسی بیرک میں جس میں عبد الکریم تھا۔ عبد الکریم کو بھی خوب معلوم تھا کہ جو جرم میں نے نہیں کیا ہے، اس نے کیا ہے، میں اس کی سزا پا رہا ہوں، اور سوامی جی کو بھی خوب معلوم تھا کہ جو جرم میں نے کیا ہے اس کی سزا یہ نوجوان پا رہا ہے، لیکن اس نوجوان کو معلوم ہونے کے باوجود اس کے ماتھے پر بل نہیں آئے، اس نے تیوریاں نہیں چڑھائی، گالی گلوج نہیں شروع کیا، آپے سے بار نہیں ہوا، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے لگا، ان کے لیے بستر بچھاتا، پانی لاتا، کھانا لا کر رکھتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال آتا۔ ارے میرے بھائی، محبت تو وہ چیز ہے کہ جس سے پتھر بھی موم ہو جائے، پتھر بھی موم ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ کے پتھر دلوں کو کیسے موم کیا ہے؟ اسی اخلاق کے زور پہ موم کیا ہے۔ چنانچہ حال یہ کہ وہ اسیما نند کا دل بھی موم ہوا ہے، اور اس کے بعد بھری عدالت میں اس نے کہا ہے کہ جج صاحب میں نے اس کا جرم جو ہے وہ اس عبد الکریم نامی نوجوان کا جرم نہیں ہے، بلکہ جس جرم کی سزا یہ پا رہا ہے وہ جرم ہم نے کیا ہے، اور اس عبد الکریم کو رہائی مل گئی۔ کیوں؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے کی بنیاد پر، سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی بنیاد پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے کے کئی واقعات ہیں۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، ایک اخبار میں ہم نے آج سے کئی سال پڑھا تھا، ایک شخص تھا کانپور سے لکھنؤ آ رہا تھا۔ کتنے کانپوری بیٹھے ہیں؟ ایک آگے ہی میں کانپوری بیٹھا ہے۔ کانپور سے لکھنؤ کا سفر کتنا ہے خوب جانتے ہیں لوگ، زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹہ۔ اب اسی سفر کے دوران وہ کہتے ہیں کہ ایک کنڈکٹر سے
ایک عورت کا بکجک چلنے لگی، بکجک معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس عورت کا کہیں پرس کٹ گیا ہے اور کرایہ دینے کے لیے نہیں، وہ کہہ رہی کہ میں منزل تک پہنچا دوں، میں وہاں پہنچ کر آپ کو دے دوں گی، لیکن کنڈکٹر سننے کے لیے تیار نہیں، اتارنے پر مصر ہے۔ کہنے لگے میں آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اپنی جیب سے میں نے کرایہ دیا ہے، اور کہا بھائی کاٹ لو، کیوں شور مچا رہے ہو، بیچ میں اتارتے ہو اس کو عورت کو، اور اس کے بعد کرایہ دے کر میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لکھنؤ آیا، بات آئی گئی ہو گئی، میں جب اترا ہوں بس اسٹینڈ پر آگے بڑھنے لگا ہوں تو پیچھے سے آواز آئی، بھائی صاحب ذرا سنیں گے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ وہی عورت جس کا میں نے کرایہ دیا تھا وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگی بھائی صاحب آپ کا دھنیہ واد۔ کہنے لگے میں داڑھی ٹوپی باضابطہ شیروانی میں تھا۔ کہنے لگے بھائی صاحب آپ کا دھنیہ واد کہ آپ نے میرا خیال کیا، میں آپ سے آپ کا پتہ چاہتی ہوں اور آپ کا فون نمبر چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ آ کر میں چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ کرایہ واپس کر دوں۔ میں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ مصر ہو گئی تو میں نے پتہ بھی بتایا اور نمبر بھی بتایا۔ بالآخر دوسرے دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے اور آنے کے بعد میرا بہت ان لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے یہاں ہیں، آپ بھی ہمارے یہاں ہیں۔ بالآخر میں بھی دعوت میں اس کے یہاں گیا ہوں، اور اس کے بعد پھر جب وہ دوبارہ ملاقات ہوئی تو ہم نے تحفے میں کچھ کتاب بھی دیا ہے، ہندی میں قرآن کا ترجمہ بھی دیا ہے، اور کچھ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ ہندی میں نے کتابچہ اسے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد کتاب کے مطالعے کے بعد وہ واپس آئے دونوں، اور آنے کے بعد کہا میں کتاب بھی میں نے پڑھی اور کتاب پڑھنے کے بعد میں نے آپ کا اخلاق بھی دیکھا۔ یقیناً اب تک جو ہم اسلام کو سمجھتے تھے وہ اسلام ہے نہیں، میں دوسروں کو دیکھ کر ہم سمجھتے تھے کہ اسلام ایسا ہے وہ ویسا ہے، لیکن جب میں نے اسلام کو دیکھا اور پھر اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے آپ کو دیکھا اور آپ کے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو دیکھا تو بالآخر ہم نے سمجھ لیا کہ حقیقی دھرم اگر کوئی ہے تو یہی ہے، اور ہمیں اسی میں آ جانا چاہیے، یہی شانتی ملنے والی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اسلام قبول کروا لیں، اور پھر وہ پورا کنبہ جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ میرے بھائی ہمارے بزرگوں نے بھڑکاؤ بھاشن دے کر اور بھڑکاؤ تقریر کر کر اور سیاست کر کے یا تلوار چلا کر اسلام نہیں پھیلایا ہے۔ تلوار کے ذریعہ گردن تو جھکایا جا سکتا ہے، دل نہیں جھکائے جا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سارے جو پرکھے تھے وہ بدل کے آئے ہیں، گھر واپسی کر لو، تو کیا اگر جبر کے ذریعہ زبردستی کا معاملہ اگر ہوتا، زبردستی کا معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب تک حکومت رہتی، لوگ رہتے، حکومت چلی جاتی، سارے کے سارے پلٹ جاتے۔ لیکن بتایا نہیں جا سکتا ہے، کہیں محدود چند جو اسلام کو ہی جنہوں نے نہیں سمجھا ہو، سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے بدبختوں کی بات میں نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی جس نے اسلام کو سمجھا ہے وہ اسلام کے لیے اس نے جان دینا تو گوارا کر لیا ہے، لیکن اسلام کے لیے ذرہ برابر بھی اس کے دل میں فرق نہیں آیا ہے۔ فرق کیا نہیں جا سکتا ہے؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھڑکاؤ بھاشن دیا جا رہا ہے، دوسری چیزیں ہو رہی ہیں، نفرت پھیلائی جا رہی ہے، نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے۔ میرے بھائی آگ کو آگ نہیں بجھا سکتی ہے، آگ کو پانی بجھا سکتا ہے، آگ کو پانی بجھا سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گالی دینے والوں کو دعائیں دی ہیں، ہم یقیناً اگر ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوے کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کے شب و روز گزارے تو یقیناً ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صورتحال بڑی خراب ہے، صورتحال بڑی خراب ہے۔ داخلی طور پر بھی ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور خارجی طور پر بھی حملے ہو رہے ہیں، ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ کبھی ہمارے جسم کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اور کبھی ہماری عقیدے اور ہماری روح کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس کے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں بھئی تعلیم ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جب تعلیم ہوگی، ہم جب سیاست میں ہوں گے اور جتنی سیٹیں ہم جیت لیں گے، اور فلاں پارٹی جو آئی ہے وہ فلاں پارٹی جب اتنی سیٹیں جیت جائے گی تو ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ ارے احمقوں کی جنت میں نہ رہو، احمقوں کی جنت میں نہ رہو۔ پہلے آج سے 100 سال پہلے مجھے بتائیے کہ کتنے آپ کے چیف جسٹس تھے، کتنے آپ کے آفیسران تھے، کتنے دوسرے لوگ تھے، کتنے عہدے میں دوسرے لوگ تھے؟ بہت کم تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اپنانے والے تھے۔
تو حال یہ تھا کہ مختصر ہونے کے باوجود ان کا دبدبا تھا، ان کی شان تھی۔ آج تو حال یہ ہے کہ ان ملکوں کو تو جانے دیجئے، جو مسلم ملک ہوتے ہیں ان ملکوں کا حال تو اور ہی برا ہے۔ میں ایسے جاہل اور نادان نوجوانوں کو بھی میں افسوس کرتا ہوں جو پاکستان کی جیت پر پٹاخے پھونکتے ہیں اور پاکستان کے لیے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ نادانی ہے، یہ آپ کو ایک سازش کے تحت اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں کرایہ دار نہیں ہیں، کرایہ دار نہیں ہیں۔ آپ اپنی حرکات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کیجئے کہ ہم جو ہے واقعی یہاں کے نہیں ہیں، ہم تو یہاں کرایہ پر ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ ہم مالک مکان ہیں، مالک مکان ہیں۔ اس لیے ہم رہیں گے تو یہاں رہیں گے اور جائیں گے تو اس جا کر بھی ہم جل کر کے ہماری راکھ اڑ کر ادھر ادھر کہیں نہیں جاتی ہے، بلکہ ہم دفن بھی ہوتے ہیں تو یہیں کی مٹی میں دفن ہوتے ہیں، یہاں کی مٹی میں دفن ہوتے ہیں۔ دیش بھکتی کے نعرہ لگانے والے بھی اس طریقے سے اس مٹی سے ان کا لگاؤ نہیں ہو سکتا جتنا یہاں کے مسلمانوں سے لگاؤ ہے۔ اسی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں تو اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری شان کے ساتھ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھلنے کے بعد ہم اسی مٹی پر رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے اسی مٹی میں انشاءاللہ ہم دفن ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پیغام پہنچائیں گے، محبت کی دعوت دیں گے، رحمت کی چادر ڈالیں گے، دعوت دین دیں گے اور ضرورت اس بات کی کہ ہر نوجوان اپنی اصلاح کرے، اپنی گھر کی اصلاح کرے۔ لوگ بچوں کے بارے میں آ کر کہتے ہیں میرا بچہ ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، لیکن خود کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ان کی صورتحال کیا ہے، ان کا معاملہ کیا ہے۔ میرے بھائی، آپ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ امید رکھیں گے کہ آپ کا بچہ نماز پڑھے؟ آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوں، کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے؟ آپ جب گالی گلوچ کریں گے تو کیا آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی منہ سے دعائیں نکلا کریں گی اور اچھی باتیں نکلا کریں گی؟ آپ جیسا چاہیں گے بچے ویسا ہوں گے۔ کل میری تقریر وکرولی میں ہونے والی ہے، ٹیگور نگر 8 نمبر میں ایک ہال میں ایک اسکول کا فنکشن ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں علم کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ کل میرا موضوع ہوگا علم، تعلیم، تزکیہ اور تربیت، یہ میرا کل موضوع ہوگا۔ اگر جس کو موقع ملے کل آپ ٹیگور نگر میں تشریف لائیں، وہاں کا الحمدللہ بڑا اچھا پروگرام ہونے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے بچے جو ہیں کیا ہیں، بچے باپ کا پوسٹر ہوا کرتے ہیں، اشتہار ہوا کرتے ہیں، اشتہار۔ کل تک آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ بچے باپ کے آئینہ ہوا کرتے ہیں، باپ کو دیکھنا ہو بیٹوں کو دیکھ لو۔ لیکن یہ بھی جملہ میں آج نیا دے رہا ہوں کہ بچے باپ کا اشتہار ہوا کرتے ہیں۔ اشتہار جیسا ہوگا جلسے کا لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ جلسہ کیسا ہوتا، کیسا ہوگا۔ یہ وجہ کہ بڑا چھوٹا سا بھی جلسہ ہوتا ہے نا تو لوگ اشتہار قد آدم بنتا ہے، اور بھی بامبے میں تو بہت بنتا ہے ایسا۔ لیکن جو یہاں ہمارا جلسے کا جو اشتہار بنا ہے وہ اشتہار جو ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہے کہ جلسے کا اندازہ لگایا جا سکے۔ تو میں انشاءاللہ آئندہ سال سے اس کی ترتیب میں خود دوں گا اور میں بس چھپے گا یہاں، ترتیب اور ڈرائنگ وغیرہ کا جو معاملہ ہوگا وہ ہمارے یہاں ہوگا، کیونکہ اس سے جلسے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے لوگ کچھ کہیں گے بھائی پوسٹر ایسا ہے تو جلسہ اچھا ہوگا۔ ارے پوسٹر کیا، چپندی کا شوربہ ہے یار، جلسہ کیا ہوگا؟ بچے کو لوگ دیکھیں یار بچہ ہے، یار کیا بچہ ہے یہ، باپ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور باپ کے اندر کوئی کمی بھی رہے، کوئی مہمان آ جائے السلام علیکم پوری عین نکال کے بچہ سلام کرے، کہے کیف حالک شیخ، آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیسے آپ ہیں، خیریت سے ہیں، حال کیا آپ کا ہے، خیریت پوچھے، بیٹھائے، پانی لائے، پانی پلائے، اس کے بعد کہے کہ حضور والد گرامی ابھی کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں، میں آؤں گا تو آپ کا نام بتا دوں گا، آپ ذرا نام اپنا بتائیں۔ سوچے تو صحیح آپ کتنے خوش ہوں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، بچے کے تو تعریف کریں گے ہی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ کہیں گے واہ 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 کیا بات ہے، اس بچے کی باپ کی، اس بچے کی ماں کی کیا تعلیم کی ہے، کیا تربیت کی ہے، کس طریقے سے سلام کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے خیریت پوچھی ہے اور کس طریقے سے ضیافت کی ہے، وہ محظوظ ہوتے جائیں گے اور گھر جا کر اپنے بچوں پر بھی وہ محنت کرنے لگیں گے، ہے نا۔ اور وسیع آ جائے ناک کچھ ہوا، ابا دیکھے ہیں تو پھر حال کیا ہوگا؟ ابھی جائیے دروازہ بند کر دیا، ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا نہیں گھر پہ ہیں، سوچئے کیا ہوگا؟ کیا نالائق بچہ ہے، باپ بھی نالائق، بیٹا بھی نالائق۔ کیوں؟ بچہ اشتہار ہے، بچہ اشتہار ہے۔ بچے کو اپنے اچھا بناؤ تو پھر وہ تمہاری اچھی پبلسٹی کرے گا
اور لوگ اس بچے کے ذریعہ بھی کھینچ کر تمہاری طرف آ جائیں گے. اچھے انسان بنو، اچھے جوان بنو. میرے بھائی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی سیرت کے حوالے سے یہ کتاب بھی ہے، نیا شمارہ جامع شہود کا عید میلاد النبی کے حوالے سے موجود ہے، اور دیگر کتابیں بھی ہماری یہاں موجود ہیں. آپ جاتے جاتے الحمدللہ محبت کا معاملہ ہے نا، محبت کا معاملہ ہے، اس لیے لوگ الحمدللہ جاتے جاتے گئے تو بڑی محبت کے ساتھ جو ہے مسافے میں نذرانہ بھی دیتے گئے. یہاں نذرانہ پیش کرنا نہ کرنا، یہ کتاب یہاں سے ضرور لے کر جانا، یہ تمہارے زیادہ کام آئے گی. یہ کتاب کام آنے والی ہے. دوسرے سے آپ پڑھ نہیں سکتے، دوسرے سے پڑھوا کر سنیں گے، اور نہیں پڑھوا کر سننے کا موقع ملا کسی پڑھنے والے کو تحفے میں پیش کر دیں گے، وہ پڑھے گا تو اس پڑھنے کا ثواب آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گا. یہ ساری کتابیں جامع شہود نیا شمارہ، جمال صورت، جمیل سیرت، سعودی عرب جانے والوں کے نام ایک پیغام. سعودی میں یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا. وہ تھوڑی سی کتاب چاہے یہاں بھی موجود ہے، وہ بھی ضرور حاصل کریں گے. اور صحیح بخاری رفع یدین، یہ بخاری میں رفع یدین ہے، اس لیے ہم سب کو رفع یدین کرنا چاہیے. رفع یدین ہی مہم چلائی جا رہی ہے، اور یہ 1400 سال سے کہہ لیجئے جو بغیر رفع یدین، ایک بار رفع یدین والے ہیں، حناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ہیں، وہ سارے علماء غلط، سارے صحابی غلط، سارے تابعی غلط، سارے ائمہ غلط، سارے بزرگان دین غلط، سارے صوفیاء غلط، سارے مسلمان غلط، سب کے سب غلط ہو گئے ہیں. ایک مہم چلائی جا رہی ہے، وہ کتاب بھی موجود ہے صحیح بخاری. اور الحمدللہ ایک کتابوں کا ایک مہم ہم نے چلا رکھا ہے، جو حالات ہیں اسی کے مطابق نئی نئی کتابیں مارکیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. یہ اسی لیے کہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق رفیق بخشے. جلا و شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، جلا و شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بن کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے. اور یہ بڑا ہی پیارا شعر میں نے یہ نقل کیا ہے اس کتاب میں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. لکھنا نہیں آتا میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. اور پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. اور تو لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.